ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں حدیث پیش کی ہے۔ جو آیت اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، چنانچہ میں آج آپ حضرات کے سامنے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی شہادت پر عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی ماہ محرم میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو مسلمان مظلوم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو بیت اللہ پر اسلام کا پرچم بلند کیا گیا اور پہلی باجماعت نماز بیت اللہ کے اندر ادا کی گئی۔ تو چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر بہت احسانات ہیں۔ جب مکے کے اندر مکے کی جو کفار ہیں ان کے ظلم سے ان کی انتہا نہ رہی، حد سے زیادہ ظلم کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یا تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو تو اسلام میں داخل فرما دیں۔ اس طرح دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمرو بن ہشام۔ تو دعا مانگی کہ اللہ یا تو عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل فرما دے یا عمر بن ہشام کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمایا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت جبریل امین آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمایا۔ بہت جلد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو واقعہ اس طرح سے ہے، جب آپ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت یہ طے ہوا مکے کے اندر کہ کون ہے نعوذ باللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ ہمیشہ یہ بات چلتی تھی، لیکن اس روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے کہ میں ہوں نعوذ باللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ تو چنانچہ آپ
کفاروں سے وعدہ کر کے تلوار لے کر نکل پڑے کہ آج میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لے کر آؤں گا۔ جب آپ تلوار لے کر جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ عمر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بہادر بنتے ہیں، اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام میں داخل ہو گئے، آپ اپنے بہنوں کو نہیں روک سکے، آپ اوروں کو کیسے روکو گے اسلام میں آنے سے؟ تو چنانچہ فوراً حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھلا تو فوراً آپ اپنے بہنیں پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ آپ کے بہنیں بے ہوش ہو گئے۔ کیوں مارا؟ کیونکہ جب آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ نے بے انتہا مارا اپنے بہنوں کو۔ جب بہن کی باری آئی، بہن کو بھی مارنا شروع کیا تو بہن نے جواب یہ دیا کہ عمر، جس ماں باپ کے بیٹے آپ ہو اسی ماں باپ کے بیٹے میں بھی ہوں، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوا ایمان نہیں جا سکتا، آپ مجھ کو اسلام سے دور نہیں کر سکتے، میری جان جا سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لائے ہوا ایمان کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن نے جواب دیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کہ مجھے بھی سناؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ عمر ایسے نہیں سنا، پہلے آپ جاؤ غسل کر کر آؤ۔ چنانچہ آپ غسل کر کے آئے، آپ کی بہن نے قرآن میں سورۃ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جس کا معنی یہ ہے میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا دھیان باقی رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہیں تو آپ کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور فوراً تڑپ اٹھتے ہیں اور فرماتے کہ میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اسلام میں داخل کر دو۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ نکلے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن اب جا رہے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو جب صحابہ دیکھتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم دروازہ بند کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ دروازہ بند کرو، آنے دو حضرت عمر کو، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کا دروازہ کھول دیا ہے اسلام کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل فرماتے ہیں۔ تو آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کو ایک بڑی طاقت ملتی ہے، اور یہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا درجہ عطا فرماتا ہے، اتنا بڑا درجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب کو نبی بناتا، لیکن انا خاتم النبیین، میں آخر نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ بہت سارے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے ہیں جن کو اللہ نے قبول کیا، بہت ساری رائے ایسی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیات کی شکل میں نازل فرما دیا۔ ان میں ایک دو میں آپ حضرت کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک منافق اور ایک یہودی میں تلوار کے بارے میں تنازع ہوا۔ اب یہ منافق تھا، یہ تو مسلمان کے نام سے مشہور تھا کہ مسلمان ہے۔
جب دونوں میں تنازع ہوا تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اس لیے منافق نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے کیونکہ یہ یہودی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب دونوں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پورا ماجرا سنا، پورا واقعہ سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا کہ تلوار یہودی کی ہے۔ اب جیسے ہی فیصلہ فرمایا، یہ جو منافق تھا، جو مسلمان کہتا تھا، یہ کہنے لگا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، یہ فیصلہ غلط ہے، اور یہودی سے کہنے لگا کہ ہم دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے حق میں صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ تو چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو منافق تھا اس نے پورا قصہ بیان کیا، ہمارا تلوار کے بارے میں تنازع ہے، آپ جو ہے ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے۔ پھر یہودی سے پوچھا تو یہودی نے بتایا، اور پھر یہودی نے کہا کہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ٹھہرو، ابھی آتا ہوں میں، اب فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ گھر کے اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس کا سر گردن سے جدا کر دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا انجام یہی ہے کہ آج ہے کوئی اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا فیصلہ کرنے والا۔ اب جیسے ہی اس شخص کی گردن اڑائی، پورے مدینے کے اندر یہ چرچا ہو گئی کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان کا ناحق قتل کر دیا۔ اب یہ جو منافق تھا، اس کے جو رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے رشتہ دار کا، ہمارے بھائی کا قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہی تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم میں تیرے رب کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، قسم میں تیرے رب کی کہ جب ان کے اندر کوئی جھگڑا ہو، اس جھگڑے میں آپ کو منصف نہ مانے، آپ سے فیصلہ نہ کروائے، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دے، چاہے وہ کسی کے حق میں ہو، آپ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے سے اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی اس کو تسلیم کر لے، جو بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص تھا یہ مومن نہیں تھا، کیونکہ اللہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم تیرے رب کی اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑے میں منصف نہ مانے، فیصلہ کرنے والا نہ مانے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مومن نہیں تھا۔ تو دیکھیں جو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا وہی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ تو غرض محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری رائے ہیں جو اللہ نے آیت کی شکل میں قرآن میں نازل کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے۔ طواف کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پر پہنچے اور مقام ابراہیم کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جگہ ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش ہے کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں نماز پڑھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ رائے اس قدر پسند آئی، قرآن میں آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنائی جائے، اس پہ نماز پڑھی جائے۔ تو یہ کس کی رائے تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ اللہ نے ان کی رائے کو
قبول کیا اور حکم دے دیا کہ وہاں پہ جا کر نماز پڑھے. تو غرض محترم بزرگوں دوست، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بناتا تھا. اتنی بڑی شخصیت، لیکن ہمیشہ آپ شہادت کے لیے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں، مجھے شہادت نصیب فرما. تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، آپ کی دعا قبول ہوئی. ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے. ایک شخص آیا جس کا نام فیروز تھا. یہ فیروز کیا کرتا تھا؟ یہ فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام تھا. یہ پارسی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران جب فتح ہوا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. ایک مرتبہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ عمر، میرے جو مالک ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ، وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دن میں 2 درہم. اب یہ شخص چکی بناتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو کم ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تو بڑے ماہر ہیں چکی بنانے میں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اچھا مجھے بھی چکی بنا کر دینا. تو اس شخص نے کہا میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ دنیا میں جس کی دھوم مچ جائے گی. کہہ کر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، اس کی بات سے انتقام کی بو آتی ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص ایسے کہہ کر گیا ہے. صحابہ نے فرمایا کہ عمر آپ اجازت دے ہم اس کو گرفتار کر لیں، اس کو قتل کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس نے صرف دھمکی دی ہے، ابھی جرم نہیں کیا، چھوڑ دیا. اب یہی شخص ایک دن آتا ہے جب آپ نماز پڑھاتے ہیں، خنجر لے کر آتا ہے، خنجر چھپا کر رکھتا ہے، اور جیسے آپ نماز امامت شروع کرتے ہیں آپ کی خنجر گھونپ دیتا ہے، آپ گر پڑتے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف مصلی پر جا کر نماز جاری رکھتے ہیں. آپ اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں. پھر حکیم کو بلایا جاتا ہے، جدی دوائی بھی پلائی جاتی ہے، وہ تمام دوائی نکل جاتی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرا قاتل، مجھے قتل کرنے والا، مجھے پر حملے کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے یا غیر مسلمان؟ تو بتایا جاتا ہے وہ غیر مسلم ہے، کیونکہ پارسی تھا، پرشین تھا. تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، میں نے شہادت کی دعا مانگی تھی. تو چنانچہ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ ایک کام کرنا، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے وہ جگہ جو انہوں نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو میں رکھی ہے، ان سے وہ جگہ مانگنا کہ میرے والد صاحب اس جگہ کو مانگ رہے ہیں دفن ہونے کے لیے. تو آپ کے بیٹے جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ جگہ بڑی قیمتی ہے، میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی، لیکن اگر کوئی اور مانگتا میں نہیں دیتی تھی، لیکن چونکہ حضرت عمر نے مانگی ہے اس لیے میں منع نہیں کر سکتی، کیونکہ جب میرا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، میرے اوپر بل چلنے کا الزام لگا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واحد وہ شخص تھے کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے، اس لیے اجازت دے دیتے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن عمر جا کر اپنے والد سے خوشخبری سناتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک کام اور کرنا، جب میری روح نکل جائے، میری آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، میرے جنازے کو کفنی کا مرتبہ اجازت مانگنا، تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر جگہ حاصل کر لی. تو محترم دوستوں، آپ اسی مہینے میں شہید ہوئے. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ سے محبت اور عظمت، صحابہ کی عظمت کرنے والا بنائے. ہم سب کو کہنے سننے سے اللہ سبحانہ و تعالی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.